للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد بصد خلوص بصد احترام کرتا ہوں بصد احترام کرتا ہوں نبی کی بسم میں سب کو سلام کرتا ہوں۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور گلشن حمیدیہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا، آفاق کو آسمان سے سجایا، آسمان کو سفیدی سے سجایا، سفیدی کو کشش سے سجایا، کشش کو زیبائی سے سجایا، زیبائی کو سورج سے سجایا، اور سورج کو انسان سے سجایا، انسان کو اعمال سے سجایا، اعمال کو قرآن سے سجایا، اور قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا۔ حضرات سامعین، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا واحد و ہدیہ ہے جو بے جنسی اسی طرح موجود ہے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سابقین پر بے شمار صحیفے اور کتابیں نازل کی، جس میں سے تورات کا ذکر قرآن میں ہے، انجیل کا ذکر قرآن میں ہے، زبور کا ذکر قرآن میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا ذکر قرآن میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں میں کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ اس میں اتنی زیادہ تعریفات اور تبدیلیاں ہو چکی ہے کہ یہ طے کر پانا مشکل ہے کہ کون سا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور کون سا لفظ لوگوں نے بعد میں شامل کر لیا۔ یہ طے کر پانا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، مگر قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے واحد کتاب ہے جو بھی جنسی اسی طرح موجود ہے اور جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس نصیحت نامے کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نازل کیا تھا، اور ہم پورے یقین قلب کے ساتھ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ قرآن بھی جنسی وہی قرآن ہے جیسا کہ وہ نازل کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا تھا، اور اس وعدے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اسباب بھی پیدا کیے، اور انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے جو آج ہم لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز طلباء، ہمارے یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے اور حرفاً 114 صورتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، حالانکہ اس کا محفوظ کرنا مشکل تھا، دشوار تھا، اگر اللہ نے ان بچوں کے لیے آسان نہ کیا ہوتا۔ وہ رب العزت ایک ہی ہے، دوسری اس کی ذات نہیں، وہ رب العزت ایک ہی ہے، دوسری اس کی ذات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرات سامعین، یہ اجلاس کے چند بنیادی مقاصد تھے جو میں آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا تھا۔ اب آئیے حدیث رسول کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اخطأ عجزم کی اتباع کرتے ہوئے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے پس وہ ناقص اور ادھوری رہ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے اقوام عالم کا دائمی دستور یہ بھی رہا کہ جب بھی ہم کوئی پروگرام یا بزم کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے لیے باضابطہ طور پر آغاز سے قبل مسند صدارت پر کسی لائق و فائق اور عالی مرتبہ شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جن کی تحت و نگرانی میں اجلاس بحسن خوبی اختتام تک پہنچ سکے۔ تو آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت فرما رہے عالی جناب حافظ سہیل احمد صاحب، صدر کمیٹی و امام و خطیب جامع مسجد فریاں چوک۔ میں ان کا نام اس میں گرامی پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات ان کی تعریف فرمائیں گے۔
میں اپنی طرف سے اور تمام اراکین شرکا کی طرف سے اس کی پرزور لفظ میں تعریف کرتا ہوں۔ چمن کے ہر شگوفہ ہر کلی سے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگوفہ ہر کلی سے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت آپ کی سوکار ہے سب کو۔ حضرات سامعین، صدر صاحب کی طرف سے اجازت مل چکی ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ صرف اجازت مل جانے سے جلسہ کامیاب ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یا بہت اچھا انتظام کر لینے سے بھی جلسے کو کامیابی کی ضمانت نہیں ملتی۔ جلسے کو کامیابی کی ضمانت تب ملے گی جب آپ جیسے زندہ دل سامعین اس جلسے کو نصیب ہو جائیں۔ اس لیے کہ میں آپ حضرات کو اس جلسے کا سب سے قیمتی حصہ تصور کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ از اول تا آخر آپ اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو اسی امید کے ساتھ میں اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ تو آئیے، ہماری یہ تہذیب اور ہماری یہ روایت رہی کہ جب بھی ہم کسی دینی، سیاسی، اصلاحی اجلاس یا کانفرنس منعقد کرتے ہیں تو اس کے لیے باضابطہ طور پر اس کائنات انسانیت پر نازل کردہ تمام کتابوں میں جو سب سے محترم بشان اور سب سے عظمت اور برکت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم سے ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا اور ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو آئینہ عمل مانتے ہیں، یقیناً قرآن کریم و مقدس کتاب ہے کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کہ دنیا انسانیت اور اس وقت کے بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ اور زباندانی کا دعویٰ کرنے والے لوگ قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو آئیے میں اسی قرآن مقدس کی چند آیات سے ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے لیے میں آواز دیتا ہوں عزیزم عبدالحسیب متعلم مدرسہ ہادہ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا نورانی آغاز کرے۔ مائک پر تلاوت کلام اللہ کے لیے عبدالحسیب۔ مکی فانی مکا فانی ابد تیرا ازل تیرا، مکی فانی مکا فانی ابد تیرا ازل تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے۔ مائک پر تلاوت کلام اللہ کے لیے عبدالحسیب شعبہ حفظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى،
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कलामुल्ला पेशकार की जा रही थी और मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग बस रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अलग अलग फ़न को पढ़ते हैं, अलग अलग इल्म को पढ़ते हैं, लेकिन कुरान करीम की यह खसूसियत रही और कुरान करीम का यह तुर्रे इम्तियाज़ रहा कि तमाम उलूम फ़नून को अल्लाह तबारक व तआला ने एक किताब के अंदर जमा कर दिया है। यह कुरान करीम की खासियत है। अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चलें। इस रूए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा है तो वह हसन हुसैन के नाना का है, आयशा के सौवर का है, फातिमा के अब्बा का है, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उस ज़ात गिरामी का है जिसके चेहरे के बारे में कुरान ने वज़ुहा कहा। जब आपके जुल्फ़ की बारी आई तो कुरान ने वल्लैलि इज़ा सजा कहा, और जब आपके हुस्न और जब आपके हाथों का जिक्र आया तो कुरान ने वमा रमैत इज़ रमैत कहा, और जब आपके अखलाक की बारी आई तो कुरान ने वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, और जब आपके मेराज का जिक्र आया तो कुरान ने सुबहानल्लज़ी असरा कहा। आइए मैं उसी की शान में महबूब खुदा की याद में नजराने अकीदत पेश करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ अजीज़म मोहम्मद अरसलान सल्लल्लाहु को कि वह आए और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाम का नजराना पेश करें। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्थाने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्थाने की, ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, और मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल लेना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। माइक पर अजीज़म मोहम्मद अरसलान सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर फूल हर कली की ज़बां पर मेरे नबी, हर फूल हर कली की ज़बां पर मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। सारे जाके सारे जाके आदियों रहबर मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी, सल्लु अलन नबी
کو سنا گئے بھٹکے ہوئے جو لوگ تھے منزل کو پا گئے دریائے آ گئی دریائے آ گئی کہ شناور میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی اور مہکے پسینہ آپ کا کچھ اس قدر جناب مشک ختن ہو جیسے کہ کھلتا ہوا گلاب دنیا مثال آپ کی لائے نہیں ہے تاب رب نے بنایا آپ کو اس در جلا جواب رش کے گلاب لالوں رش کے گلاب لالوں عنبر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی اور دشمن چلائے گئے کہ اتاروں گا ان کا سر اس پیڑ کے تلے جو سوئے ہے بے خبر آیا قریب جو ہی پڑی آپ پر نظر ہاتھوں سے گر پڑی وہی تلوار چھوٹ کر دو زور کلمہ پڑھتے دو زور کلمہ پڑھتے کہہ کر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی جبریل بولے آپ کو سدرا پہ روک کر تھوڑا بھی اس سے آگے گیا میں جو بال بھر جل جائیں گے خدا کی قسم میرے بالوں پر تنہا رہے گا ریش تلک آپ کا سفر کوئی نہیں ہے آپ کا کوئی نہیں ہے آپ کا ہمسر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی انگلی کے ایک اشارے سے کر دے جو شب قمر جس کو سلامی پیش کرے بڑے کہ خود شجر کافور کا نمک جو سمجھ بیٹھے تھے بشر پل بھر میں ان کو کر دیا آقا نے معتبر سب انبیاء سے
صلوا علی النبی وسلام علی النبی صلوا علی النبی وسلام علی النبی گرداب میں پھنسا سفینے ملے چلو یعنی کی رحمتوں کے خزینے ملے چلو آرام کچھ نہیں یہاں جینے ملے چلو عاشق ہوں میں نبی کا مدینے ملے چلو میرے لیے جان سے میرے لیے جان سے بڑھ کر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی یوں تو شمیم عشق نبی میں ہے بے قرار تڑپے ہے مچھلی پانی کے بن جیسے بار بار طیبہ نہ کر ہے جان کا برسوں سے انتظار آ جائیے نہ خواب میں سرکار ایک بار پا جائے گا سکون پا جائے گا سکون دلے مزدر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی وسلام علی النبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات سامع ابھی نعت نبی اور قرات کا دور چل رہا تھا اور کچھ صاحب خیر حضرات نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعامات دیے ہیں میں ان کا نام نام اس میں گرامی پیش کر دے رہا ہوں ماسٹر محمد صادق صاحب سابق استاد مدرسہ حمیدیہ جو بچہ قرات کر رہا تھا اس کو 300 روپے کا انعام دیا حافظ محمد سلیم صاحب استاد مدرسہ ہاگا انہوں نے 100 روپیہ دیا اور پھر یہ بچہ جو ابھی نعت پڑھ کر کے رخصت ہوا ہے اس کو ماسٹر محمد صادق صاحب سابق استاد مدرسہ ہاگا انہوں نے 300 روپیہ عبد الرحیم صاحب 1000 روپیہ ڈاکٹر قادم صاحب 100 روپیہ طارق صاحب اسرا 100 روپیہ نیاز کپڑا والے 500 روپیہ اور محمد زکریا صاحب نے 100 روپیہ کا انعام دیا ہے آئیے اب اسی تسلسل کو آگے بڑھایا جائے کہ ترقی چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو ترقی چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا غریب اچھا ہے دولت مند جاہل سے حضرات سامعین یہ پیغام اور یہ مشن ہے اس اجلاس کا کہ ہم سمجھ پائیں نئی نسلوں کی تربیت اس اجلاس کی ذمہ داری ہے جسے اس اجلاس کے ذمہ داروں نے پورا کیا ہے میں ناظم اعلیٰ جناب حاجی موسیٰ خان صاحب اور ناظم تعلیمات ماسٹر محمد شاہ عالم صاحب اور ان کے تمام رفقا اور ساتھیوں کو بہت ہی خوبصورت کام کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور نئی نسلیں مکتب میں صرف تفریح کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ کچھ پیغام یہاں سے لے کر جائے یہی مقصد ہے آج کے اس اجلاس کا اس کے لیے میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آئیے ایک عام آدمی اور ایک طالب علم میں فرق ہوتا ہے کہ طالب علم چاہے وہ جتنے مشکلات میں گھرا ہو مستقبل پر ہمیشہ اس کی نظر ہوا کرتی ہے یہی ایک سچے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے
کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو بے خبری سے باخبری کی طرف لے جایا کرتا ہے۔ آئیے اب میں آواز دیتا ہوں عزیزم محمد احسن و سعید احمد کو کہ وہ آئیں اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں۔ محمد احسن و سعید احمد۔ اور معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے انسان کے پاس دو ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو زبان اور دوسرا قلم، اور ان دونوں کے ذرائع کے استعمال سے انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس وقت اسٹیج پر محمد احسن و سعید احمد۔